آئیں اور آ کر اپنی کارگزاری بیان کریں۔ ڈاکٹر مقصود احمد صاحب۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وإکرامہ بعدد کل مرحلہ۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ اللہ جل مجدہ کا بے حساب فضل اور کرم ہے اور بےحد انعام ہے کہ آج اس کی توفیق سے اور خالصتاً اس کی رضا کے لیے ہم میاں صاحب کے اس درگاہ پہ حاضر ہوئے، اللہ تعالیٰ کے ذکر و فکر کے لیے حاضر ہوئے اور اتنی ٹھنڈ میں حاضر ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی استقامت سب کو نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کے درجات بلند فرمائے۔ یہ محفل کا جو آغاز ہوا تھا سب دوستوں کی مشترکہ کاوش تھی اور میں تو مبارکباد دیتا ہوں جو کمیٹی کے ممبر ہیں ان کو، باقی ساتھیوں کو، انتظامیہ کو، کہ وہ ہر ماہ اتنا اچھا اور اعلیٰ انتظام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کے درجات بلند فرمائے۔ اور یہ جو میٹنگ ہوتی ہے، یہ جو ماہانہ محفل ہوتی ہے، آپ لوگ آتے ہیں، میاں صاحب کا دیدار کرتے ہیں، میاں صاحب ہر ایک کی بات سنتے ہیں، ان سے ملاقات کرتے ہیں، یہ ایسے ہی نہیں ہے، اس کے درجات بہت زیادہ ہیں۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے پاس ایک دن ایک عالم آیا اور ان کے پاس بیٹھ گیا اور آیا تھا مرید ہونے کے لیے۔ اب خواجہ نظام الدین اولیاء سارا دن بیٹھے لوگوں کی باتیں سنتے رہے، لوگوں کے درد بناتے رہے، لوگوں کے مسائل حل کرتے رہے، کسی کو پانی دم کر کے دے رہے ہیں، کسی کو تعویذ دے رہے ہیں۔ ظہر کی نماز ہوئی، ظہر کی نماز پڑھ لی، اس کے بعد پھر لوگوں کے پاس بیٹھ گئے، لوگوں کی باتیں، لوگوں کے غم سنتے رہے۔ اسی طرح سارا دن گزر گیا، حتیٰ کہ عشاء بھی ہو گئی تو لوگوں کے پاس لوگوں کی باتیں سنتے ٹائم گزر گیا۔ اب وہ عالم نے سوچا کہ انہوں نے سارا دن لوگوں کے ساتھ اپنا وقت گزار دیا، سارا دن لوگوں کے ساتھ اپنا وقت گزار دیا، مولا کے لیے ٹائم نہیں نکالا، اللہ کے لیے، مالک کے لیے ٹائم نہیں نکالا۔ سارا دن لوگوں کے ساتھ باتیں کرتے رہے ہیں، لوگوں کو کبھی کسی کو دم کر رہے ہیں، کسی کو پانی دم کر کے دے رہے ہیں، کسی کی باتیں۔ وہ یہ سوچتا رہا، جب عشاء پڑھ لی، عشاء کے بعد وہ جانے کے لیے، اجازت لینے کے لیے آیا تو خواجہ صاحب نے فرمایا ہنس کے کہ کدھر آئے تھے اور کدھر جا رہے ہو؟ تو وہ عالم جو تھا کہنے لگا کہ آیا تو تھا میں مرید ہونے کے لیے، لیکن میں نے دیکھا ہے آپ سارا دن، سنا تھا بڑی آپ کی ولایت ہے، بڑا اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا ولی بنایا ہوا ہے، تو آپ تو سارا دن لوگوں سے بھی آپ کو فرصت ملی، تو اللہ کے لیے بھی آپ نے ٹائم کو نہیں نکالا، سارا دن مولا سے غافل رہے ہیں۔ وہ عالم یہ کہتا ہے۔ تو اب میرا فائدہ کوئی نہیں ہے کہ میں آپ کا مرید بنوں یا آپ کی مریدی اختیار کروں، تو اس لیے جا رہا ہوں۔ تو خواجہ صاحب مسکرائے تو فرمایا کہ چلو اب اتنی دور سے اب آئے ہو، سارا دن آپ نے ضائع کر لیا، تو ایک رات بھی ہمارے ساتھ رہ کے دیکھ لو۔ اب وہ اس نے کہا چلے ٹھیک ہے، تو اپنے خادمین کو فرمایا کہ اس کا بستر جو ہے وہ میرے کمرے میں لگا، اس عالم کا بستر میرے کمرے میں لگا۔ اب بستر ان کا لگا دیا گیا۔ تو خواجہ نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عشاء کی نماز پڑھی، اس کے بعد اپنا جو وظائف تھے کوئی آدھا گھنٹہ کیے، اس کے بعد آرام سے بستر پہ لیٹے اور سو گئے۔ اب وہ عالم وہ اٹھا، اس نے وضو کیا، وضو کر کے اس کے بعد بیٹھ کے قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہا، ساری رات اللہ کا ذکر کرتا رہا۔ اب یہ سوئے ہوئے ہیں، خواجہ صاحب سوئے ہوئے ہیں۔ خواجہ صاحب صبح جب 4 بجے سحری کا ٹائم ہوا تو اٹھے، اٹھ کے تہجد پڑھی، اس کے بعد نماز ادا فرمائی۔ اب وہ اس کی وہ جو عالم تھا بڑا ششر فاش میں کہ سارا دن یہ لوگوں کے ساتھ لگے رہے ہیں، ساری رات اب سوئے رہے ہیں، اب یہ کیا
سمجھ سے باہر ہے سارا معاملہ۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ یا تم تو ساری رات جاگتے بھی رہے ہو، تو اب ایسا کرو کہ 2 گھنٹے نا اب آرام کر لو، سو لو، اس کے بعد پھر گھر چلے جانا۔ اب وہ عالم جو تھا اس کو ظاہر ساری رات کا جاگا ہوا تھا، وہ سو گیا۔ اب سویا ہے تو خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ اس کے سر پر ایک چھوٹا سا دیا ہے، اور اس کے سر پر اس میں چھوٹی سی وہ تھوڑا سا تیل ہے اور وہ جل رہا ہے، ہلکی سی روشنی ہو رہی ہے اس عالم کے سر پر، جو ساری رات جس نے مولا کا ذکر کیا، یاد کی، قرآن مجید کی تلاوت کی، اور ایک چھوٹا سا دیا اس کے سر پہ ہے اور اس میں سے ہلکی سی روشنی لو نکل رہی ہے اور باقی کچھ بھی نہیں۔ سامنے دیکھا تو خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما اور ان کے سر سے جیسے سورج سے نور کی شعائیں نکلتی ہیں اور آسمان تک جا رہی ہیں، ایسے نور نکل رہا ہے ان کے سر سے، اور اپنی طرف جب وہ دیکھتا تھا تو ایک چھوٹا سا دیا چل رہا تھا۔ اب وہ اور زیادہ پریشان ہو گیا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ خواجہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا بیٹھا کہ خواجہ صاحب یہ معاملہ کیا ہے کہ میں تو آپ تو ساری رات سوئے بھی رہے ہیں، دن میں لوگوں کے پاس لوگوں کی۔ تو خواجہ صاحب نے فرمایا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے، اب ان کے مسائل، ان کے پرابلمز، ان کی پریشانیاں، ان کی ساری کیفیات، ان کے دکھ اور درد اگر ہم نے نہیں بانٹنے تو پھر کس نے آ کے بانٹنے؟ ان کے مسائل، ان کی مشکلات مولا کے حکم سے ہی تو میں کر رہا تھا، تو اسی کیا تو حکم تھا کہ میں سارا دن بیٹھا ان کی باتیں سنتا رہا، کسی کو دلاسا دیتا رہا، کسی کو دعا دیتا رہا، اور اس کے بعد رات اس مولا کا ہی حکم تھا کہ سو جاؤ، تو میں سو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر کچھ کوئی چیز مجھے دی ہے، عنایت فرمائی ہے، تو اسی مخلوق کی خدمت کے بدلے میں یہ عنایت فرمائی ہے۔ تو میاں صاحب جو چلیں، اگر آگے پیچھے ٹائم نہیں ملتا، مہینے بعد میاں صاحب کی زیارت ہوتی ہے۔ میاں صاحب کی تو ساری زندگی مخلوق کی خدمت میں ہی گزر گئی، ہر کسی کے لیے سوچنا، ہر کسی کے لیے فکر مند ہونا، اور اس لیول پر۔ اور اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں ان کے پاس پھر علم لدنی ہوتا ہے، علم لدنی ہوتا ہے ان کو، وہ ہر بات مولا کی رضا کے بغیر کرتے ہی نہیں۔ کسی کو کوئی آرڈر فرماتے ہیں، کسی کو کوئی 10 دن کہیں پہ ذکر کے لیے مختص کرتے ہیں، کسی کو کہیں پہ جانے کے لیے کہتے ہیں، تو یہ ان کی باتیں جو ہوتی ہیں وہ مولا کی ہی باتیں ہوتی ہیں، اور مولا کے فضل سے ہی سارا کچھ ہوتا ہے۔ ایک چھوٹی سی آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں کہ آپ سورۃ نمل پڑھ لیں، اس میں جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ کون ہے جو تخت لے کے آئے گا، جو تخت لے کے آئے گا، وہ 900 یمن میں ہے، تو وہ جگہ 900 کلومیٹر یا 1000 کے قریب وہ فاصلہ بنتا ہے۔ اب وہ وہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے کافی سارے، اس میں جنات بھی تھے، اس میں اللہ کے ولی بھی تھے ان کے۔ تو وہاں پہ حضرت آصف بن برقیہ جو بیٹھے تھے، اس سے پہلے ایک جن نے کہا کہ میں لے کے آتا ہوں، آپ کی محفل برخاست ہونے سے پہلے لے کے آتا ہوں، اتنا ٹائم مجھے دے دو، اور میں اپنی قوت، قوی کا لفظ ہے، میں اپنی قوت اور طاقت سے، میں کا لفظ استعمال کیا اس نے۔ آپ قرآن مجید کی آیات کا ترجمہ پڑھیں، اس نے کہا میں اپنی قوت سے اور طاقت سے آپ کی یہ محفل برخاست ہونے سے پہلے، مجھے نہ تھا، اس نے ایسا کہا۔ لیکن جب حضرت آصف بن برقیہ رحمۃ اللہ علیہ کی باری آئی، انہوں نے کہا کہ آپ آنکھ جھپکیں، آنکھ جھپکنے میں بازو بھی نہیں ہلانا، صرف آنکھ جھپکیں تو وہ حاضر۔ اب اس کا مطلب ہے کہ وہ وہاں سے بیٹھے، وہ 1000 میل دور دیکھ رہے تھے کہ کہاں پہ وہ کھڑا ہوا ہے، کہاں پہ موجود ہے، اور اس کو کیسے لایا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد جب وہ انہوں نے اجازت دے دی حضرت سلیمان علیہ السلام نے، تو آنکھ جھپکی تو وہ تخت حاضر۔ آگے وہ اللہ کے جو بندے تھے، حضرت آصف بن برقیہ، قرآن مجید کے الفاظ ہیں، ھذا من فضل، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے اپنی طاقت سے، میں نے اپنی طاقت سے اور قوت سے، یہ نہیں فرمایا کہ یہ سب اللہ کے فضل سے، اللہ کے فضل کی بات، اپنی میں کو ختم کر دیا، اپنی میں کو مار دیا۔ تو آج ہماری محفلوں کا یہ تزکیہ نفس
کرنے کے لیے جو محفلیں ہم منعقد کرتے ہیں اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنی میں کو مارنے کی بات ہونی چاہیے. اپنی میں کو ہمیں دوسروں کے نقص سارا دن ہم دفتر میں بیٹھ کے باہر بیٹھ کے اپنے ساتھیوں کے نقص دیکھتے رہتے ہیں, اپنے رشتہ داروں کے نقص دیکھتے رہتے ہیں. ہر جگہ پہ ہم نقص اپنے اندر نقص نہیں دیکھتے. تو جو اللہ کے ولی, اللہ کے نیک لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے اندر ہی نقص دیکھتے ہیں, اپنے اندر ہی عاجزی پیدا کرتے ہیں. تو اس سے پھر انسان کو اللہ تعالیٰ کا قرب عطا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کا قرب اور اس کی معیت حاصل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں ایسی محفلیں ہر جگہ پہ ہر روز منعقد کرنے کی توفیق عطا فرمائے.